मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है और मैं आज के सेशन को होस्ट करूंगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और हमारे सामीन को बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड की टीम की तरफ से खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह पोस्ट कोविड के आजकल हालात चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के जो फूड कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे सिचुएशन में। पूरी दुनिया में कोविड का जो एक इम्पैक्ट आया है अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर भी आया, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट और हमारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और उसके साथ साथ स्पेशली पाकिस्तान की फूड बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के जो इस बिजनेस कम्युनिटी और इस बिजनेस सेक्टर्स में टेक्निकल और साइंटिफिक लोग हैं, उनका एक कलीदी किरदार था। आज का हमारा सेशंस आपके साथ एक आर का होगा। आज हमारे दरमियान सब्जेक्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जफर महमूद साहब ने, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं एफसी यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर। आपका दूसरा तरफ यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर फूड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था 2011 के अंदर, सबसे पहले जो पंजाब फूड अथॉरिटी में एस्टेब्लिश हुई, तो आपका उसमें उसकी जो रेगुलेशंस, उसके स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, उसके जो एक्ट डेवलप हो रहा था उसमें एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपका रोल था। और आज हमारे लिए एक ऑनर है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली केपीके फूड अथॉरिटी और उसके बाद जीपी फूड अथॉरिटी और एजे के फूड अथॉरिटी में आप ऐसे टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ जीपी और गवर्नमेंट ऑफ आजाद मुकात काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर महमूद साहब, आज हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा। हमें दूसरे नंबर पे हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मिस्टर इम्तियाज अली अबड़ो साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं सिंध फूड अथॉरिटी के। आजकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्पेशल एडिशनल असाइनमेंट के ऊपर भी एक कराची के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट को वो लीड कर रहे हैं। इम्तियाज अली अबड़ो साहब, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमें वक्त निकाला। बहरहाल कराची शहर जो दुनिया के 100 बड़े मुल्कों से बड़ा शहर है, उसके आप उस सूबे के मेन शहर के आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, आज सिंध फूड अथॉरिटी के हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ, और इंशाल्लाह आज हम आपसे यकीनन सीखेंगे भी पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली सिंध फूड अथॉरिटी की जो खिदमत है इसके हवाले से। हमें ज्वाइन किया है टेक्निकल पर्सनल्स जो कि किसी भी इदारे के अंदर एक रूह होती हैं, जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो काम करते हैं। पाकिस्तान केपीके फूड सेफ्टी एंड हलाल अथॉरिटी के डायरेक्टर के टेक्निकल ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब ने। डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, केपीके फूड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट खुद उनको जिनका पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोजर है, पाकिस्तान को जो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे रिटेल सेक्टर के लीडर हैं और लीडर इदारे को लीड कर रहे हैं, मिस्टर सागर महमूद खान, फॉर्मर कंट्री हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेट्रो ग्रुप पाकिस्तान। नाउ ही इज लीडिंग द ग्लोबल क्यूए हेड मेट्रो जर्मनी। आपका एक बड़ा रोल पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स में भी और स्पेशली पंजाब फूड अथॉरिटी में जो आपका एक रोल रहा है, स्टैंडर्ड डेवलप करने में, पंजाब फूड अथॉरिटी के ट्रेनिंग स्कूल्स एस्टेब्लिश करने में, पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में, तो उसमें हम आज आपको ऑन भी करते हैं। यहाँ पे लाइव हमारे जो पाकिस्तान के अंदर ये टॉक शो हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपसे भी सीखने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहली जानब हम बढ़ते हैं डॉक्टर जफर महमूद साहब से। डॉक्टर जफर महमूद साहब, कैसे आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच वैस, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कराया है और माशाल्लाह सारे के सारे जो है वो टेक्निकल वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल वर्किंग विद देम। डॉक्टर साहब, हमने कोशिश की है कि रेगुलेटरी स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हों, रिटेल स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हों और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी मौजूद हों और टेक्निकल भी हों और जो ऑपरेशनली लीड करें चीजें वो भी मौजूद हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से एक रैशनल इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के अंदर स्टेक होल्डर्स के अंदर है। आज लाइव हमारा ये बिजनेस टीवी के ऊपर, चूंकि बिजनेस कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली ये सब्जेक्ट लिंक करता है, पाकिस्तान का मेजर बिजनेस शेयर है फूड बिजनेस के साथ। आप रेगुलेटरी पाकिस्तान में जब रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, आप उसके पायनियर्स में शामिल हैं, हमें अंदाजा है। हम आपके रिमार्क्स लेना चाहेंगे फूड रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस वक्त प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान में, क्या गैप्स हैं और क्या आप एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट समझते हैं कि क्या रिकमेंडेशन
जो आज की हम इसकी रिपोर्ट बनाएं और रेलेवेंट जो फोरम्स हैं और रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ शेयर की जाए। थैंक यू सो मच अवैस, आपने बड़े अच्छे कमेंट्स दिए सारे। मैं आपको इस पे थोड़ी सी जो है वो दो तरह से इस अपनी बात को जो है वो लेके आगे चलता हूँ। एक तो ये कि हमने पहले अभी तक कितना सफ़र तय किया है और ये क्या प्रोसेस रहा है, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसके आगे फर्दर क्या गुंजाइश है, कैपेसिटी कहाँ कहाँ पे काम करने की है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। बाकी फूड अथॉरिटीज़ के ऊपर भी हम इसी कैपेसिटी असेसमेंट की स्टेज पे किसी हद तक इन्वॉल्व हैं, और अभी मेरी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो अगले हफ्ते से शुरू हो रही है सिंध और बलूचिस्तान के साथ भी। तो अगर हम बात करें इसकी पाकिस्तान की 2010 से पहले की, जब हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट जो है वो फूड एज ए गवर्नमेंट नेशनल सब्जेक्ट था, उस वक्त जो है वो प्रोविंसेस के पास नहीं था। तो हमारे पास बड़े पुराने रेगुलेशंस थे 1960s के, और वो 1960s में भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड रेगुलेशंस, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी वक्त अडॉप्ट किए गए थे, और बहुत सारे रेलेवेंट जो है वो नहीं थे हमारे लोकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिर उसी के हिसाब से हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड नहीं था। इट वाज अंडर हेल्थ डिपार्टमेंट, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है फिर वो जो केमिस्ट और बाकी जो रोल था तो वाज वेरी लिमिटेड। ना तो उसके अंदर कहीं जो है वो लैब से रिलेटेड एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा थी, ना कहीं ज़्यादा जो है हमारे पास SOPs थे या रूल ऑफ बिजनेस नहीं थे जो प्रॉपरली डिफाइन करते सारे प्रोसेस को कि हमने इस फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को कहाँ पे लेके चलना है, कंप्लायंस कैसे करनी है। और ना ही जो है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी इतना ज़्यादा अच्छी तरह से एग्जिस्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें समझे एक तरह से 1960 से लेके तकरीबन 2007 तक जो है ये चीज़ें ऐसे ही लगा जैसे वो बुक के ऊपर है और वो परफॉर्म भी नहीं हो रही थी। फिर दूसरा इसमें जो फूड टेक्नोलॉजीज कम्युनिटी है उसका और यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये सब्जेक्ट स्पेशली फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड जो है ये बड़ा लेटेस्ट आया है पाकिस्तान में। तकरीबन जो है इसको भी 5-6 साल पहले से जो है वो सोचना शुरू किया गया है, और कहीं ना कहीं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब जो है इसको पजीराई मिली है। और ये सारी चीज़ों ने लिंक किया फिर आगे जो है, और फिर गवर्नमेंट के डिसीजन को भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है जब से वो हुई प्रोविंसेस के अंदर, और प्रोविंसेस के पास जब आया फूड का सब्जेक्ट तो फिर जो है वो थ्रू डिफरेंट एक्ट्स जो है, सबसे पहले जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 उन्होंने अपनी जो है वो फूड अथॉरिटी बनाने के लिए सोचा, और उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया उसको। और उसके अंदर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतने कम अरसे में कोई भी हमारे किसी इदारे को मैंने इतना ज़्यादा फ्लरिश करता हुआ और इतनी स्पीड के साथ फ्लरिश करता हुआ देखा हो, और इतनी जल्दी से उसके अंदर। और मेरा ख्याल है इसकी खूबसूरती ये थी कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी रही एक्ट के अंदर कि आप जो है दुनिया में फूड अथॉरिटीज़ को होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि फूड अथॉरिटी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड, फूड से रिलेटेड मसले इवॉल्विंग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा एक रेगुलेशन बना के उस पर फिक्स हो जाए। हम सीखते हैं वक्त के साथ साथ, नए प्रॉब्लम्स आते हैं, नए इश्यूज आते हैं, हम उसके साथ साथ फिर क्या करते हैं कि अपने रेगुलेशंस को भी चेंज करते हैं, रूल ऑफ बिजनेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती रही पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर कि इसके अंदर वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी रही, और बहुत सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और साइंटिफिक पैनल, और फिर हमारे बहुत सारे ऑपरेशनल प्रॉब्लम जैसे जैसे आते गए हम इसको इम्प्रूव करते गए। तो ये इसीलिए बना कि 2017 के अंदर एक रेगुलेशन बना पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर, जो कि बहुत कम वक्त में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट की लोगों ने, बहुत जल्दी में वो बना। और उसके बाद फिर जो है वो 2018 में एक और इम्प्रूव वर्जन आया, और अभी तक जो है वो रेगुलरली वहाँ पे मीटिंग साइंटिफिक पैनल की होती हैं, रेगुलरली नए प्रॉब्लम्स आते हैं, नए प्रॉब्लम अराइज करते हैं। तो उसके साथ साथ जो है फिर ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा मेजर चेंज देखा है इस पूरे रेगुलेटरी सेटअप के अंदर। ना सिर्फ जो है वो फूड स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए, हमारे पास पहले जो है वो अगर से फॉर एग्जांपल बहुत थोड़ी कमोडिटीज़ थी अराउंड 40-50, तो इट इज़ अप टू 550, अराउंड 550 कमोडिटीज़ हैं, और ये तकरीबन सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कवर कर रहा है एटलीस्ट कि अभी हमारे पास जो है। आल तो ये बड़ा लंबा जर्नी है, अगर आप डेवलप्ड नेशंस को देखें तो दे टेक डेकेड्स टू डेवलप ए सिस्टम लाइक दिस। तो हमारे पास इतने थोड़े वक्त के अंदर जो है वो अगर हम अपनी स्पीड को देखें तो इट हैज़ बीन फिनोमिनल। जाहिर है अब इसके साथ साथ पूरे स्टेक होल्डर्स ने, पूरी इंडस्ट्री ने, कंज्यूमर्स ने, इन सब लोगों ने भी इवॉल्व होना होता है। तो ये हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जल्द से चीज़ें जो है वो इवॉल्व हो जाएंगी, पर इट हैज़ बीन फिनोमिनल। तो अगर हम कुछ और एरियाज, अगर मैं लास्ट में ये देखूँ कि कहाँ पे जो है वो फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और किन पे अभी फर्दर काम करने वाला है, बिकॉज ये पहली बात करना बड़ा ज़रूरी था कि जो अभी तक हमारी प्रोग्रेस है इट हैज़ बीन फिनोमिनल। इसको दूसरे प्रोविंसेस ने भी उसी तरह से अडॉप्ट किया। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी के बाद जो है वो KPK ने लीड लिया, फिर बाकी जो है वो बलूचिस्तान ने, फिर जो है वो सिंध ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेम इज ट्रू विद GB एज वेल। अभी हमारे पास इस्लामाबाद की जो फूड अथॉरिटी है वो भी जो है वो अप्रूव हो चुकी है, तो विल हैव दैट फंक्शनल वेरी सून।
ایز ویل. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو اسٹینڈرڈ بنے اور 5 سال کی مسلسل جو ہے وہ ایفرٹ رہی فوڈ اتھارٹی پنجاب کے اندر اسپیشلی یہ چیزیں بہت ساری ریپلیکیٹ ہوئی. دوسرے پروونسز نے اپنے حساب سے ظاہر ہے ان کے اندر چیزوں کو اڈاپٹ کیا, چینج کیا, اور کے پی نے تھوڑا سا زیادہ لیڈ حلال کے اندر بھی زیادہ لیا. وہ بڑا ایکسیپشنلی اچھا اسٹیپ تھا ان کا, جو کہ اٹ از اسٹینڈرڈ پلس حلال سرٹیفکیشن ایز ویل. تو یہ کچھ نہ کچھ سیلینٹ فیچرز تھے. اگر ہم اس کے باقی انفراسٹرکچر کی بات بھی کریں تو انفراسٹرکچر بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا. پھر جس طرح ہمارے پاس میں نے کہا کہ لیبارٹریز نہیں تھی پہلے فوڈ سیفٹی ٹیسٹنگ کے لیے, تو اس کے بغیر تو ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی میجرمنٹ نہیں ہے, آپ کسی طرح سے دیکھ نہیں سکتے کہ کتنی کمپلائنس جو ہے وہ ہو رہی ہے آپ کے ملک کے اندر. تو لیبارٹریز کا سیٹ اپ, پھر اس کے ساتھ ٹریننگ کا سیٹ اپ جو ہے, اسپیشلی ہر فوڈ ہینڈلر کی ٹریننگ جو ہے, دیٹ واز اے ونڈرفل اسٹیپ, جو کہ مطلب پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پھر اسی طرح میڈیکل اسکریننگ جو ہے وہ جو بھی فوڈ ہینڈلر ہوگا, یہ دنیا میں پریکٹسز تو ایگزسٹ کرتی تھیں, لیکن پاکستان میں تو ظاہر ہے ابھی یہ ساری چیزیں نہیں آئی تھی, اور اتنے بڑا انفراسٹرکچر, اس کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ, اتنے زیادہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے وہ جو چاہیے تھے, ان میں نے بڑی سکسیس, بہت زیادہ سکسیس دیکھی. اور یہ بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری فوڈ ٹیکنالوجی کمیونٹی اور انڈسٹری کی ریزیلینس شو کرتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بہت کوئکلی اڈاپٹ کیا ہے. اب اگر اگلے اسٹیپ پہ جا کے دیکھیں کہ ہم نے فیوچر میں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, اس کے اندر کیا چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں, تو میں نے ابھی ایک چیز ریسنٹلی دیکھی ہے جو کہ بہت کام کرنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس ریگولیشن میں اگر ہم دیکھیں, صرف پنجاب کے اندر جو ہے وہ 35+ ریگولیشنز ہیں جو کہ فوڈ سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں لنک کر رہے ہیں سارے کے سارے. اور ان ڈفرینٹ ریگولیشنز کی وجہ سے کسی جگہ پہ گرے ایریاز ہیں, کچھ جگہ پہ اوور لیپ ہوتی ہے, اور بہت سارے انٹرنیشنل ریگولیشن بھی ایسے ہیں جس طرح SPS بیئرز ہیں. آپ WTO کی سگنیٹری ہیں, آپ جتنے بھی دنیا میں پروڈکٹس بھیجتے ہیں, امپورٹ یا ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس میں بہت سارے وہ اسٹینڈرڈ اپلائی کرتے ہیں. کوارنٹین سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ساری کی ساری آپس میں ایک کوہیسولی کام نہیں کر رہی, ابھی ہارمونائزیشن نہیں ہے. پھر اسی طرح پروونسز کے اندر بھی کسی حد تک جو ہے وہ ہارمونائزیشن جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ کمی ہے. تو ابھی جو اگلا اسٹیپ میرا خیال ہے جو کام کرنے والا ہے, کیپیسٹی ڈیولپمنٹ تو ہے ہی ہے, جس میں ہم نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے ٹرین کرنا ہے لیب انالیسس کے لیے, ریگولیشنز کو سمجھنے کے لیے, پھر جو ہے وہ اسی طرح ٹیکنیکل لوگوں کو فیلڈ میں ہونے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ریگولیشنز ہیں, ہم سگنیٹری ہیں, پاکستان کی بہت بڑی ایک جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے اپنے ریگولیشن جو ہے وہ فالو کریں ورلڈ کے ساتھ, ان کے ساتھ میچ کریں, تبھی تب ہماری جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے یہ اس کو بہت زیادہ بوسٹ کرے گا. ادروائز, اور اس کے حساب سے پھر ہمارے لوکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو اسمال انڈسٹریز ہیں, اس کی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ ان کے لیے دنیا کی مارکیٹس اوپن ہوں. تو یہ سب سے بڑا ایشو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کے اوپر ابھی فردر کام کرنے والا ہے, اور ابھی یہ جو ریگولیشنز فردر امپروو ہوں تو اس کے اندر یہ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوں. اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, ایک اور بات, دے ورک ان سائلوز, دے ورک انڈیپینڈنٹلی, وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑا تھوڑا ہے. فار ایگزامپل, بہت ساری چیزیں اگر آپ فوڈ کی ٹھیک کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایگریکلچر بھی ٹھیک کرنی ہے. جس طرح آپ کا پیسٹیسائڈ کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں آپ فوڈ اتھارٹی ایز این انسٹیٹیوشن اس کے ڈومین میں نہیں آتی. سیفٹی ایشو تو ہے مطلب پیسٹیسائڈ کا, لیکن ایگریکلچر میں پھر اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح لائف اسٹاک کے اندر بھی ہے. تو اگر ہم ایک ایسا میکینزم بنا لیں جس میں یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن دے ورک ٹوگیدر اور ایک دوسرے کو کہاں پہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے فوڈ پوائزننگ کے کیسز آتے ہیں تو وی نیور نیو کہ کہاں پہ ایشوز ہو رہے ہیں, وہ کبھی بھی چیزیں انویسٹیگیشن میں نہیں جاتی. تو اس طرح سے ایک ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس طرح سے ٹریڈ ڈپارٹمنٹ وڈ سی کہ آپ کی ٹیکسیشن اور باقی ریگولیٹری کمپلائنس کہاں پہ ہے. تو یہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ کام شروع ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ کیپیسٹی اسیسمنٹ کی طرف چل پڑے ہیں, اور بہت سارے ڈونرز بھی انٹرنیشنلی دے آر انٹرسٹڈ. یہ سارے کے سارے انسٹیٹیوشن آپس میں جو ہے وہ دے کلب ٹوگیدر اور میک سم ہارمونائز کائنڈ آف سسٹم جس کے اندر ہر چیز انٹیگریٹ ہو جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف جو ہے وہ ہمارے کنزیومر کے لیے اسٹینڈرڈ آف پرائز ہوں گے, بلکہ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت بڑا بوسٹ اس کو ملے گا کہ اس کی جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے وہ بڑھے گا, اس کی کیپیسٹی بھی اسی حساب سے پھر ہمیں ایک کلیئر ویژن ہوگی کہ ہم نے کیا کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے. جب ان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوگی اور اپرچونٹی ملے گی تو آئی تھنک پاکستانی فوڈ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پازیٹیو اسٹیپ ہوگا. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ جی فار پرووائڈنگ می دس گریٹ اپڈیٹ. آئی ایم ریئلی سوری کہ نیٹ کا ایشو, ٹیکنالوجی فیل ہو جائے تو پھر سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ, اگر میری آواز آ رہی ہے تو اٹس اوکے. جو بات ہے آج کی کہ فوڈ ریگولیٹری انفراسٹرکچر ان پاکستان, تو الحمدللہ کیپی فوڈ اتھارٹی جو ہے ان کا اس کا جو ایکٹ ہے 2014 میں بنا, پھر 2017 میں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوئی. پہلے یہ فوڈ اتھارٹی تھا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے نا
حلال کا جو چیپٹر ہے وہ شامل کیا گیا، یعنی اب اس کا نام جو ہے KP فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ہے، اور یہ دنیا کی واحد اتھارٹی ہے جو 2 چیزوں پہ کام کر رہی ہے، یعنی سیفٹی پہ بھی اور حلال پہ بھی۔ تو اس جو ہے فوڈ اتھارٹی نے بھی شروع کر دیا بلوچستان، اور اب پورے ملک میں انشاءاللہ اتھارٹیز بن رہی ہیں اور کام الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ خوراک یا فوڈ جو ہے کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بنیادی ضرورت ہے اور اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں اگر WHO کا ڈیٹا دیکھیں تو انسیف فوڈ کی وجہ سے 2 ڈیزیزز وہ کاز ہوتی ہیں ڈیو ٹو انسیف فوڈ، اور ڈیتھس کافی ساری ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں سچویشن جو ہے اگر دیکھی جائے تھوڑی سی اور بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ اس کے حوالے سے جو فوڈ اتھارٹی بنی ہے تو اٹس بلیسنگ ٹو ریگولیٹ اینڈ مانیٹر دا فوڈ بزنسز، اور فوڈ جس طرح انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ ساتھ جو ہے نا یہ جسمانی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹس انفلوئنس دا فزیکل مارل اینڈ اسپرچل اسپیکٹ آف دا لائف۔ اگر اس کا جو ہے مارل پہ بھی افیکٹ ہو، جو روحانیات ہیں اس پہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی امپورٹنس اور بھی زیادہ ہے۔ تو جس طرح باقی فوڈ اتھارٹیز اور جو ٹرینڈ ہے فوڈ اتھارٹیز کا جس طرح کام کرنے کا، تو اسی طرح فوڈ اتھارٹی بھی الحمدللہ اسی ڈائریکشن میں کام کر ٹو ریگولیٹ دا فوڈ بزنسز اینڈ مانیٹر دا فوڈ لائسنسنگ تھرو رجسٹریشن۔ ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ بھی بنا دیے ہیں، پنجاب نے تھوڑے اس کی CA کے اسٹینڈرڈ ہیں، لیکن اس کے حوالے سے اب ایک وہ CCI کا ڈیسیژن ہے کہ ہارمونائزیشن آف اسٹینڈرڈ، تو اس میں بات کر دوں گا جس طرح ڈاکٹر ظفر صاحب نے فرمایا گی کہ ہارمونائزیشن آف اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو اس پہ ہم اب سارے اگری ہیں کہ 1 کنٹری 1 اسٹینڈرڈ، یہ اس ٹریڈ بھی آسان ہو جائے، انٹر جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہم ابھی کام کر رہے ہیں۔ 596 آئی تھنک اسٹینڈرڈ ہیں، اس میں کام ہو گیا میں کتنی ویریشن ہے، ڈفرینسز اس پہ مزید کام کریں گے۔ دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ انفورسمنٹ ہے، وہ ڈیفینیٹلی فوڈ اتھارٹیز کے پاس رہے گا۔ لائسنسنگ ہے، رجسٹریشن ہے، کیونکہ اگر یہ لائسنسنگ رجسٹریشن فوڈ اتھارٹیز سے چلی جاتی ہیں فیڈرل کو یا PSQCO کو، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ پھر اتھارٹی جس پیس سے کام کر رہی ہیں، جو ان کی ٹریمنڈس پرفارمنس ہیں جو نظر بھی آ رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے بھی گزارش ہے پہ سارے حوالے سے بھی کہ لائسنسنگ رجسٹریشن اور کنفرمیٹی اسسمنٹ ہے یا انفورسمنٹ جو ہے وہ پروونشل فوڈ اتھارٹیز کے پاس رہیں، اور جو ہارمونائزیشن آف اسٹینڈرڈ ہے وہ ریئلی بڑی امپارٹنٹ بھی، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم کام کرنے کا جو طریقہ ہے آپ سب کو تو خیر پتہ ہے، تھوڑا سا جو ہمارے سامعین ہیں ان کے ساتھ شیئر کہ ہم جو ریگولیٹ کرتے ہیں لائسنسنگ سے، اور جو انڈسٹری ہے ان کی پروڈکٹ کی رجسٹریشن بھی کرتے ہیں، ساتھ سے ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دو کی فوڈ سیفٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیا کیا غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو کی کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، ان کو ہائیجین کے حوالے سے، ایون پرسنل ہائیجین ہو گئی، ہائیجین ہو گئی، پریمیسز ہائیجین ہو گئی، اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ٹریننگ میں۔ ایون پراپر طریقے سے ہاتھ دھونے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، 6 سٹیپس ہیں اور آپ اس طریقے سے جو ہے نا آپ ہاتھ دھوئیں۔ اچھا، فوڈ اتھارٹیز کو 2-3 سٹینڈرڈز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ حلال سٹینڈرڈز ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کوالٹی سٹینڈرڈز، تو ان سب پہ جس طرح قرآن میں ہے کہ یا ایھا الناس ما فی الارض اور طیب کھائیں، اور حلال کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اینیمل جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق اور شریعت اس کی ذبیحہ جو ہے وہ بھی پراپر ہو۔ تو یہاں پہ اس کا بھی ایشو تھا کہ فوڈ اتھارٹی نے الحمدللہ چونکہ حلال پہ کام کر رہی ہے، تو ہم نے 25 حرام انگریڈینٹ جو ہیں اور کام کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بعد اس کو پراپرلی بین کیا، مارکیٹ سے ریکال کیا، سیم پنجاب اور سندھ اور بلوچستان نے بھی کیا۔ تو جی کوشچن ہے جی؟ اچھا، دوسرا جو ہے
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اویئرنیس سیشنز بھی کرتے ہیں فار دا پبلک کمیونٹی، ان کی جو ہے وقتاً فوقتاً کہ جی کیا مسائل ہیں اور کس طرح اس کو کرنا ہے. تو ہم جو ہے سیفٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں، پیسٹی سائڈ ریزیڈیو پہ کام کر رہے ہیں، ہیوی میٹلز پہ بھی کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ساری اتھارٹیز ایک پیج پہ ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور ہارمونائزیشن ایک چیز کی ہم انالیسس نہیں کر سکیں گے، جب ہیں تو اس کی کوالٹی جس طرح ایگریکلچر ہوتا. ہم ایک اور چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ، ماڈل فوڈ بزنس پہ، کہ ہم پراپرلی ماڈل فوڈ بزنس کی وہ جس فار ایگزامپل والے ہیں، ملک والے ہیں، میٹ والے ہیں، یہ جتنے انڈسٹری ہے ہوٹل ہیں، وہ سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم. ساتھ ہم جو ہے نا اس کی چیزیں بتا رہے ہیں پریزنٹیشن میں. تو یہ میری کچھ سجیشنز تھی کہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کو اس وقت نہیں سن رہا تھا. تھینک یو آل آف یو. تھینک یو اویس صاحب جی. بہت شکریہ ستار صاحب، آپ نے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، تھوڑا سا ہمارا انٹرنیٹ کا ایشو. آواز ابھی آ رہی ہے پتہ نہیں. ہم اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف ساغر محمود خان صاحب نے ہمیں جوائن. ساغر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی thank you Awais. Please just confirm if you are listening me. Yeah. Yes, we are listening. Sagar sir, can you listen me? Your turn, please continue. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Awais, first of all, let me appreciate کہ آپ نے کہنے کہ انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ چوز کیا، جو کہ especially for developing. So I'll use some of the fundamentals that how we can have an effective national food control system considering this current regulatory infrastructure scenario in Pakistan, and very brief explained already by Dr. Zafar Mahmood, because I work shoulder by shoulder, you can say, with Dr. Zafar Mahmood at the platform of Punjab Food Authority for developing and revising actually the old and the not old, the oldest food rules, which was actually established like 1960s or 1963 or 1965, some laws, and then it was comprehensively revised and reviewed in 2000. Actually, it started in 2015, and the first revised regulation means distributed in the market in 2017 with the intent of every year or every second year revision, because different new operations, different new innovations are evolving. So I will give you a slight overview that why an effective regulatory infrastructure is important. So there is basically two main objectives for setting up a regulatory infrastructure, or you can say I will redefine this word like regulatory infrastructure into a national food control system, because we need a national food control system, as currently our food control system is divided into different scenarios. Like agricultural department is totally controlling the agriculture scope, which should be also integrated national food control. Like stock department managing our you can say the meat based sector and the milk based sector as well, and then there comes the health department still
they are managing few scopes within our food systems. So what are the actually objective of an effective food control system or an effective regulatory infrastructure? There is two main objectives. First is to protect public health from unsanitary, harmful, labeled or adulterated food, so that our consumer can enjoy safe food. The second, which is even the most important part, is that to contribute in economic development of the country, providing a sound regulatory framework for domestic and international food trade. So with these two objectives, we have to define a clear scope for a national food control system which cover not only the processing segment but also the production segment, which is the primary producer segment. Because if you want to secure your whole supply chain, then you have to start systems, and then the processing, and then the warehousing and logistics, and then it can lead toward improving your, you can say, export shares and creating a trade surplus for your economy, boosting your economy. So this is not only to secure the food adulteration or food safety or food quality issue, but it also linked with boosting of the export segment for any country, especially if I talk about Pakistan. So I will just share with you few elements which is very important to consider, and actually these elements are drafted, or these elements are established through the guidelines of Food and Agriculture Organization, which is a United Nations institution, and the World Health Organization. So these both institutions of United Nations, they work together and they establish some guidelines that how an effective regulatory infrastructure covering the whole supply should work. तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पहली बहुत ही अहम पर I am very happy to hear from Dr. Sattar Saab and also Dr. Zafar के already since last 2 years से already effective हो रहा है, और and this first element is harmonized food law and regulations. So this is very important, and there should be a one food law and regulation across the country, which should be based on codex standards, scientific work by academic segment and our research institutes. And we also should consider our food consumption pattern and our socioeconomic factors as well, because every country may have different food consumption pattern, may have different socioeconomic factors, may have different supply chain challenges. So we have to consider these minimum must-haves while developing harmonized food laws and regulation. And here I will give you just 3 examples. First example is European Union. So just imagine that European Union has 27 states, means 27 different countries are you can say are part of European Union, and they follow only one harmonized food laws and regulation standard, which is their general food safety standards or general food laws, and they are following all as a one harmonized food law and regulation. And then if I talk about United States different, it's a big, like this, the third biggest populated country, and they are having also Food and Drug Administration, and which they developed even back in 1906. So even 1 century before, they worked on this key part, which is harmonized food laws and regulation. And the third example I can share with you is Australia and New Zealand standard, which is also an eye-opener that both countries are having the same food safety standard. So we can also consider our 4 provinces, Punjab, Balochistan, Sindh, and KPK, for setting up harmonized food laws and regulations. And as I इसमें मैं agree करता हूँ Dr. Zafar साहब से कि चाहिए move कर रहे हैं toward Prime Minister vision of boosting up of exports, like right from the production, where we also need SPS measures, SPS controls, and then toward processing with some food safety certification, and then warehousing, logistics, and through covering the whole supply chain. And after this first element in place, which hopefully will be
achieved within this year or within coming year of 2021, then we have to also work on a central food control management. This is also very important, because you know that like Metro is operating in all the provinces. Like, let's suppose in Punjab we are operating with 5 stores, in Islamabad we are also operating with 1 store, and in Sindh we are operating with 3 stores, let's suppose. So we are and likewise many businesses are operating nationwide. They are having their processing unit in Punjab, in Sindh, in KPK, in Balochistan. So we should define a standardized procedures that how to do enforcement, how to do withdrawal and recall, and how to conduct risk-based inspections. So this central food control is the second for an effective regulatory network or an effective national food control system. And the third, this is also very, very important, कि हमारी जो authorities हैं वो efficient and honest inspection और enforcement structure in place करें. और इस एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में जो बेसिक चीजें चाहिए वो है कि हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं दे शुड हैव, you can say, a strong capability. They went through a capability workshops to understand the complexity of different food systems. Means inspecting a milk industry and inspecting a ketchup industry, इसके लिए जरूरी है कि they should have the understanding of the complexity of the food systems, and then they should have a thorough knowledge of their own food laws and regulations. Because अगर एक इंस्पेक्शन टीम डिफरेंट स्कोप के साथ आती है और डिफरेंट नॉलेज के साथ आती है और वही अथॉरिटी की दूसरी डिफरेंट माइंडसेट के साथ आती है, तो उससे भी एक डाउट क्रिएट होगा कि बेसिकली फॉर विच रीजन दे आर कमिंग एंड व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अथॉरिटी. सो हियर आई शुड and on this I appreciate the work of Punjab Food Authority, KP, and also the Sindh Food Authority, because I know that they are training their own inspectors as well. So this activity should be worked on a regular basis, and then they should know their powers and authorities. There should be no ambiguity for their powers and authorities. And the fourth element, which is still lacking in the authorities, it is having a effective laboratory and monitoring services. Okay, if Punjab Food Authority has developed this mechanism, other authorities should also go for establishing their own a well-established laboratory system or monitoring services, because and those laboratory services should be accredited on ISO 17005, so 17025, so that the processor should have trust on their services, on their inspection systems. This is the fourth element which FAO and WHO defined, that authorities or national food control system should have a very efficient laboratory and monitoring services. Last but not the least, हाँ सागर साहब, मैं आपका थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करने जा रहा हूँ. मैं आपका, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान में पहले मेट्रो को हेड करते रहे और आजकल जर्मनी में आप हेड कर रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वहाँ पे बड़े स्ट्रिंजेंट और स्ट्रॉन्ग है. क्या वैसे पाकिस्तान के अंदर आपकी रिकमेंडेशंस क्या है? क्रिस्प अंदाज में मैं आपकी रिकमेंडेशंस मांगना चाहूंगा, क्योंकि मुझे दोबारा एक बात डॉक्टर सत्तार साहब की तरफ जा रहा है. सो अवैस, मैं अगर समराइज करूं इस पूरी डिस्कशन को, तो ऑलरेडी a lot of work has already been done on the first element of FAO and WHO guidelines for setting up a national food control system, which is to have a harmonized national food laws and regulations. So all authorities are agreed. So this is the first step. मैं बात कर रहा था कि few elements जिन पर already काम हो रहा है, वो that is wonderful, like setting up harmonized food laws and regulations. So, and the second part, that within this 5-6 years, all the authorities have set their enforcement inspection standards. So that is also working. And the third part, where मैं suggest करूँगा कि तमाम authorities उसके ऊपर भी काम करें. जो इन मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. जो फाइन
امپوزنگ کہنے کے پروسیجرز ہیں وہ سیم ہونے چاہیے تاکہ انڈسٹریز جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں. جو آپ کے بزنس اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو ایز اے پازیٹیو لے کر چلیں انسپیکشن ایکٹیویٹیز کو. اور اس کے لیے خیر ایک اور سیشن بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کمپلائنس ود ہیپینس ماڈیول یو اے ای کے اندر فالو کیا جا رہا ہے. سو اینڈ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے جو مسنگ ہو رہی ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ آف دا اسٹیک ہولڈرس. نئے لاز آ رہے ہیں, نئے ریگولیشنز آ رہی ہیں. نارملی اگر میں ایگزامپل دوں یورپ کی, تو یورپ کے اندر جب نئی ریگولیشن آتی ہے تو 2 سال دیے جاتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اس نئے ریگولیشن کے اوپر, اس نئے لا کے اوپر, اینڈ دین انفورسمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں پر جیسے ہی ہم کوئی نیا لا ریوائز کرتے ہیں یا نیا لا انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہم فوری انسپیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, جبکہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو کمیونیکیشن ہے ود ان دیز ملٹی اسٹیک ہولڈرز, جس میں پروڈیوسرز ہیں, سپلائی چین ایکٹ, یہ والا ایلیمنٹ جو ہے اس کو زیادہ فوکس میں رکھا جائے along with the other elements. So this is a short summary from my side. Thank you Awais. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ساگر محمود خان صاحب. میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں.